اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ آج الحمدللہ درس قرآن کے لیے ہم دوسرا پارہ شروع کر رہے ہیں۔ دوسرے پارے کی ابتدا میں ہی تحویل قبلہ کا بیان ہے، قبلے کی تبدیلی کا بیان ہے۔ جس دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اسی موقع پر جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنا سکھایا اور نماز کا طریقہ بھی سمجھایا۔ شروع میں فجر اور عصر کی نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائیں، تو یہ عصر اور فجر کی نمازیں یہ نفلی نمازیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان نمازوں کو پڑھتے تھے۔ نبوت کے تقریباً 10 سال گزرنے کے بعد 11ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا، اور معراج کی رات 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اس دن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے کہنے پر اللہ تبارک و تعالی کی وحی کے مطابق نفلی نمازیں شروع کر دیں، اور کعبۃ اللہ اس وقت قبلہ تھا۔ قبلہ کا لفظی معنی ہے چہرہ پھیرنے کی جگہ، یعنی نماز کے لیے جس طرف انسان چہرہ پھیرے وہ قبلہ ہے۔ اصل عبادت تو رب تعالی کی ہے، قبلہ تو ایک جہت ہے، ایک سمت ہے۔ قبلہ ہمارا مسجود الیہ نہیں ہے، ہم سجدہ قبلے کو نہیں کرتے، بلکہ سجدہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو کرتے ہیں، رب کو کرتے ہیں۔ قبلہ صرف ایک جہت اور سمت ہے جو اللہ تعالی نے مقرر فرمائی ہے۔ ہم لوگ جو قبلے سے مشرق کی طرف ہیں، اور ہمارا چہرہ نماز میں مغرب کی طرف ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو قبلے سے مغرب کی طرف رہتے ہیں ان کا چہرہ مشرق کی طرف ہوتا ہے، شمال والوں کا جنوب کی طرف ہوتا ہے، اور جنوب والوں کا شمال کی طرف ہوتا ہے۔ گویا کہ تمام قوموں میں یا پوری دنیا میں اتحاد اور اتفاق کا مرکز اللہ تبارک و تعالی نے قبلے کو بنایا کہ سب کا چہرہ نماز میں اسی قبلے کی طرف ہوتا ہے، کعبۃ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، تاکہ اتحاد اور اتفاق قائم رہے۔ کیونکہ جب تک کسی قوم کا پروگرام اور نصب العین ایک نہیں ہوگا، اس وقت تک ان میں کبھی بھی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ نصب العین اور پروگرام ایک ایسی بڑی چیز ہے جس کے ذریعے قومیں آپس میں متفق ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں خصوصاً ہمارے ملک میں، ان میں سے اکثر کا کوئی پروگرام ہے ہی نہیں۔ ان کا جو مقصد ہے وہ صرف اقتدار حاصل کرنا ہے، اور چونکہ پروگرام ان کا کوئی نہیں ہے، اقتدار حاصل کرنا مقصد ہے، تو جب وہ اقتدار حاصل کر لیتی ہیں تو قوم کے لیے کچھ نہیں کرتی، اس لیے کہ ان کا کوئی نصب العین ہی نہیں ہے۔ تو قبلے کے لفظی معنی وہ جہت اور سمت جس کی طرف رخ پھیرا جائے۔ نماز کی بنیادی شرطوں میں سے ایک شرط قبلے کی طرف چہرہ کرنا بھی ہے۔ اگر کعبہ بالکل سامنے نظر آ رہا ہے تو پھر وہاں عین کعبے کی طرف رخ ہونا چاہیے،
اور اگر کعبہ سے ذرا سا بھی چہرہ ہٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور جب کعبہ سامنے نظر نہ آئے تو کعبے کی جہت اور اس کی سمت معتبر ہے، البتہ اس سمت کی طرف رخ کرنے میں اگر تھوڑا بہت جو ہے وہ رخ پھر بھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا، تھوڑا بہت فرق اللہ پاک معاف فرما دے گا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے اور مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھتے تھے تو مکہ میں اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف فرمایا کرتے تھے، اور عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھتے تھے، اور رخ اس طرف کیا کرتے تھے جس طرف حجر اسود اور رکن یمانی ہے۔ اس رکن یمانی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مبارک کعبے کی طرف بھی ہوتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا تھا، کیونکہ اسی جانب بیت المقدس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیت اللہ کے دوسرے اطراف میں بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن اکثر اس جگہ پر نماز پڑھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم اپنا چہرہ نماز میں مسجد اقصیٰ کی طرف پھیر لو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات مذکور ہیں ان صفات میں سے ایک یہ بھی مذکور تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی القبلتین ہوں گے، یعنی دونوں قبلوں کے نبی ہوں گے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ مسجد اقصیٰ نہ ہوتا تو یہودی اور عیسائی جو کہ پہلی کتابوں کے جو ان کے علماء تھے وہ سب سے بڑا اعتراض ہی یہ کرتے کہ ہماری کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو آخری نبی آئیں گے یہ نبی القبلتین ہوں گے، مگر آپ تو نبی القبلتین نہیں ہیں، آپ کا قبلہ تو صرف بیت اللہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے منہ بند کرنے کے لیے اتمام حجت کرنے کی خاطر حکم دیا کہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی اور پڑھائیں۔ مسجد نبوی سے مغرب کی طرف تھوڑے سے فاصلے پر قبیلہ بنو سلمہ کی ایک مسجد تھی، مسجد وہ ابھی بھی ہے۔ ظہر کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعتیں پڑھا لی تھی تو عین نماز کے دوران ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی لائے کہ اب سے تمہارا قبلہ کعبۃ اللہ ہے۔ تو باقی 2 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر ہی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھائیں، یعنی پہلی 2 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے پڑھائیں اور دوسری 2 رکعتیں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھائیں۔ صحابہ کرام بھی بہت سمجھدار تھے، تو جس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخ پھیرتے گئے، جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھرے صحابہ کرام بھی ادھر ہی پھر گئے۔ تو اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، اس کی دیوار میں آج بھی محراب کا نشان موجود ہے۔ جس وقت قبلے کی تبدیلی کا حکم ہوا تو یہود و نصارہ اور مشرکین نے، ان تینوں گروہوں نے پروپیگنڈا کیا۔ مشرکین کا پروپیگنڈا تو یہ تھا، وہ کہنے لگے کہ اسے اب اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، پہلے جب مکہ میں تھا تو کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا تھا، جب مدینہ طیبہ گیا تو یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے ان کے قبلے کی طرف پھر گیا۔ اب اس کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم لوگ صحیح ہیں، تو اس لیے پھر ہمارے قبلے کی طرف رخ کر لیا ہے۔ اور یہود و نصارہ نے یوں پروپیگنڈا کیا کہ اگر وہ قبلہ صحیح تھا تو اس کو چھوڑا کیوں، اور اگر غلط تھا تو اس کی طرف رخ کر کے نمازیں کیوں پڑھی۔ تو ان کے پروپیگنڈے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمایا سیقول السفہاء، عن قریب کہہ دیں گے بیوقوف، من الناس، لوگوں میں سے،
اس لیے کہ جو رب تعالیٰ کے حکم پر تنقید کرے یا اس میں کیڑے نکالے تو وہ بیوقوف ہی ہے۔ بیوقوف ہو سکتا ہے اور کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے حکم میں کیڑے نکالے۔ تو فرمایا وہ کہیں گے ما ولاہم، کس چیز نے ان مسلمانوں کو پھیرا، عن قبلتہم، ان کے قبلے سے، التی، وہ قبلہ، کانوا علیہا، جس کی طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یعنی یہ کہیں گے کہ ان کو کس نے حکم دیا کہ مسجد اقصی سے رخ ہٹا کر دوسری طرف رخ کر لیں؟ فرمایا کہ تم ان کو یہ جواب دے دو، قل، آپ کہہ دیں، للہ المشرق والمغرب، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مشرق اور مغرب، یعنی ہم تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ رب تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تھا کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر نمازیں پڑھنے کا، تو ہم نے اپنا چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف پھیر لیا۔ جب مدینہ طیبہ آئے تو ہمیں اللہ نے حکم دیا کہ مسجد اقصی کی طرف چہرہ کرو، ہم نے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھنا شروع کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنا چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف کر لو، تو ہم نے رب تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے اب ہم نے کعبۃ اللہ کی طرف رخ پھیر لیا ہے۔ تو سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنا۔ ہم نے رب تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی۔ مگر ہدایت اللہ دیتا کس کو ہے؟ اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ دوسرے مقام پر ہے، فرمایا یہدی الیہ من ینیب، سورۃ الشورى میں ہے کہ رب تعالیٰ کی طرف جو رجوع کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ زبردستی اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو کسی کو کافر بناتا ہے اور نہ کسی کو مسلمان بناتا ہے۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ پھر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ جب کوئی غلط راستے پر چل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرف چلا دیتے ہیں، اور ہدایت رب تعالیٰ اس کو دیتا ہے من انابا۔ من انابا کے الفاظ قرآن مجید میں موجود ہیں کہ جس نے رب تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ من ینیبا، من ینیبا کے لفظ بھی قرآن کریم میں موجود ہیں کہ جو رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے رب تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ آج ہم نے آیت نمبر دوسرے پارے کی پہلی آیت اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 کا درس سماعت فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔